آج کی بہن اور بیٹی کے لیے اگر بیٹی اگلے گھر میں جاتی ہے، یہ پوری توجہ سے سنیے گا، اگر بطور ساس یعنی نو، جس کو ہم نو بولتے ہیں، آپ بھی نو ہی بولتے ہوں گے، بہو اگر حضور کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، تو آئیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ساس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ میری بہنیں اور بیٹیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جانتے ہیں کہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور 6 برس کی عمر مبارک میں تھے جب آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو اب حضور کی کوئی اور ماں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور کی رضائی ماں، وہ ابھی زندہ تھیں۔ حضور کے نکاح مبارک کے بعد ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے حضور کے گھر آئیں حضور کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ، دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کون؟ آپ فرمانے لگی میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائے اس ماں پر جو یہ کہتی ہے محمد کی ماں ہوں، میں محمد کی ماں ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا، اندر بلایا، بٹھایا، خدمت کی، تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ جب تک آپ اپنی مرضی سے رہنا چاہیں آپ نے رکھا، خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ نے رخصت ہونے کی اجازت مانگی کہ اب میں جانا چاہتی ہوں واپس، تو آپ نے فرمایا ماں جی ابھی نہ جائیے، رکیے، میں آپ کی کچھ اور خدمت کروں۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا آپ جا رہی ہیں، اپنی بہو کی طرف سے یہ تحفہ لیتی جائیں، اپنی بہو کی طرف سے یہ تحفہ لیتی جائیں۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جب رخصت ہو کر اگلے گھر میں جائیں تو اس ماں کو بھی اپنی ماں کی طرح سمجھیں جس ماں کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئی ہیں، اس ماں کو بھی وہ درجہ دیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گا، یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ بھی اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ جو ساس ہے وہ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جب لوگ بزرگی میں جاتے ہیں تو ان کی دماغ اور ان کی عقل کا لیول پھر بچوں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس طرف ذہن جاتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا ہے، تھوڑا ضدی پن بھی آتا ہے، کبھی کبھی ضد بھی آتی ہے، کبھی کبھی وہ کسی بات پر اڑ بھی جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں، وہ یوں سمجھیں جیسے اپنی اولاد کے نخرے برداشت کرتے ہیں ان کے بھی نخرے برداشت کر لیا کریں، کچھ نہیں جاتا۔ آپ کے 2 پیار کے بول ان کے دل کو ٹھنڈک دے سکتے ہیں۔ وہ بڑھاپے میں جن کے چہروں پر جڑیاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم جوان ہیں، پڑھے لکھے، ہم زیادہ کر رکھتے ہیں، نہ عقلیں ہماری بھلے بلند ہوگی مگر اللہ کے ہاں ان کے بالوں کا بہت حیا ہے، اللہ کے ہاں ان کی جریوں والے چہروں کا بہت حیا ہے۔ اس لیے میری بہنیں اور بیٹیاں تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو، اور اگر وہ دے دیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، گھر کے اندر رونق آ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساس کو رخصت کرتے ہوئے 40 بکریاں اور اونٹ ساتھ تحفے میں دے کے بھیجا، فرمایا اب ان کو لے کر کون جائے گا؟ جب یہ بات سوچی تو عرض کرنے لگی ذرا رکیے، میں ایک غلام بھی ساتھ دیتی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرے گا اور آپ کی ان بکریوں کو چرایا کرے گا۔ آج کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کامل نمونہ